خاندان کے ادارے کے بارے میں سوال ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی، بچوں اور والدین اور بہنوں کے بارے میں کیا فائنینشیل ذمہ داری ہے؟ اگر والدین صاحب استطاعت ہیں لیکن پھر بھی پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہے؟ اور کیا بیوی کا یہ حق نہیں ہے اس کو پاکٹ منی دی جائے؟ اور اس کا اگلا حصہ ہے کہ شوہر پر شادی شدہ بہنوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ کئی سوال اکٹھے ہو گئے معلوم ہوتا ہے کہ بہت جل کر ختم. مظلوم کی آواز. تو اگر یہ ڈاکٹر شہزاد سلیف صاحب کہتے ہیں یہ مظلوم کی آواز ہے، مظلوم کی آواز پر تو پھر کوئی اور بات کرنے کی بجائے یہی سنانا چاہیے کہ اتق دعوت المظلوم. رسول اللہ نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو. ایک فارسی شاعر نے بہت اچھی طرح اس کو باندھ دیا ہے کہ بترسز آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. کہ مظلوموں کی دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت خود استقبال کرنے کے لیے آ جاتی ہے. تو خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ جس وقت انسان شادی کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے یا اسلامی شریعت کی روح سے یا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ نظم بنایا ہے اس میں شادی کوئی دوستی کو یا تعلق کو یا جنسی تعلق کو قانونی شکل دینے کا نام نہیں ہے محض، بلکہ یہ ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے. یعنی ایک ایسا ادارہ کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کی پیدائش، پرورش، پرداخت، نشو و نما اور تربیت کی ذمہ داری انجام دے سکے. خدا کے زاویہ نظر سے جیسے دنیا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ امتحان کے اصول پر بنی ہے، اسی طریقے سے خاندان کا ادارہ بھی انسان کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ایک ضرورت ہے. انسان کو دیکھیے کبھی کیسے پیدا ہوتا ہے، ایک ناتواں بچہ ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، اپنی ضرورتیں ہی پوری نہیں کر سکتا. یہ ایک یا دو دن کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں برسوں لگتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل ہو جائے. 2-4 دن کے لیے اکیلا چھوڑ دیجئے تو اپنی زندگی کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتا. پھر زبان اس نے آپ سے سیکھنی ہے، تہذیب اس نے آپ سے سیکھنی ہے، ماضی اس نے آپ سے سمجھنا ہے. اس کے بعد تعلیم تربیت کے بہت سے مراحل سے گزر کر کہیں 15-16 سال کی عمر میں وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اب اپنے شعور کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکے. پھر شباب کا زمانہ آتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں ارسطو افلاطون بن گیا ہوں، لیکن 25 سال، 30 سال، 40 سال پھر کمر دوہری ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آخری عمر بعض اوقات وہی ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد اب انسان پھر کچھ نہیں جانتا، اور وہ اس بچے سے بھی زیادہ ابتر صورتحال میں پہنچ جاتا ہے. یہ پورا انسان ہے. اس پورے انسان کو سامنے رکھ کر خدا نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آزادانہ جنسی تعلق سے بچے پیدا کرو اور پھینک دو. اس کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے. اس ادارے میں مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ معاشی ذمہ داری اٹھائے گا اور عورت کے اخراجات اور بچوں کے اخراجات پورے کرے گا. یہ ذمہ داری ہے اس کی. میں ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. والدین کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن بیوی کی ذمہ داری ہے یہ اسے ہر حال میں ادا کرنی ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے. اینڈ آف ٹائم. یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے شادی کے موقع پر یہ کہا کہ میں قبول کرتا ہوں. یہ قبول کرتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر کے لیے معاش کی جدوجہد کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے، اخراجات کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے، اولاد ہوگی تو اس کے تمام معاملات کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے. خدا اس ذمہ داری کو اس دقت نظر سے دیکھتا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقت خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جائے تو مرد اگر یہ چاہے کہ بچہ چھوٹا ہے، عورت اس کو دودھ پلائے، تو قرآن کہتا ہے معاوضہ دینا پڑے گا. یعنی اس معاملے کو اتنا سخت اور دقت نظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے اور مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. تو اس وجہ سے جیب خرچ دینا، نان و نفقے کی ذمہ داری پوری کرنا، حسن معاشرت کے ساتھ اخراجات پورے کرنا، یہ فرائض میں شامل ہے.
اس لیے کوئی مرد اس معاملے میں کوتاہی نہیں کر سکتا. سر وہ پاکٹ منی کتنی کو ہونی چاہیے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جتنی خاتون پاکٹ سے نکال لیں. ہر شخص اپنے حالات کے لحاظ سے قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ عاشرہن بالمعروف، یعنی جو دنیا کا دستور ہے، جو عورت کی سماجی حیثیت ہے، جو آپ کے معاشی حالات ہیں، ان سب کا لحاظ رکھ کے آپ کو فراخ دلی کے ساتھ یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. عاشرہن بالمعروف. میں جو فرق واضح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، یعنی یہ فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے جو مرد کرتا ہے. شادی کرنے کے بعد یہ ذمہ داری اس نے اٹھا لی ہے، اب اسے پوری کرنی ہے. عورت کمائے، عورت ملازمت کرے، عورت کوئی کاروبار کرے، اس سے کروڑوں کا نفع کما لے، وہ اس کا ہے. اس کے بعد بھی مرد کے اوپر ہی ذمہ داری رہتی ہے، اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے. اور یہ ذمہ داری ڈال کر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا ہے کہ پھر تمہیں سربراہی کی ذمہ داری بھی دی گئی، یعنی منصب دیا گیا ہے تو منصب کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی ڈال دی گئی ہے. یہ تو ایک پہلو ہوا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئیں. یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نرمی اور شفقت کے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ کوئی بدزبانی نہ کرو، بد تہذیبی نہ کرو. اور اسی طریقے سے اگر ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں تو فراخی کے ساتھ اولاد کو پوری کرنی چاہیے. ان میں ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ والدین کے حالات بھی بہت اچھے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی یہ آدمی کا فرض ہے؟ دیکھیے، فرض تو تبھی ہوگا جب ان کی کوئی ضرورت سامنے آئے گی. فرائض ہمیشہ ضرورت سے متعلق ہوتے ہیں، باقی چیزوں کا تعلق تحسینیات سے ہے، اچھے رویے سے ہے. تو اچھے رویے اختیار کرنے چاہیے، لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ والدین اس معاملے میں حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تو بہت ادب کے ساتھ پھر معذرت کر دینی چاہیے، اور انہیں بتا دینا چاہیے کہ میرے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، مجھے وہ انجام دینی ہے. بچوں کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری. میں نے جو فرق واضح کیا وہ یہ ہے کہ ادھر جو چیز ہے وہ فرائض میں داخل ہے، اور ادھر جو ہدایت کی گئی ہے وہ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے. دو باتوں میں بہت فرق واقع ہو جاتا ہے. بہنوں کے ساتھ بھی آدمی کو حسن سلوک ہی کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ان کی کوئی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے. ذمہ داری حقیقی معنی میں شوہر کے اوپر اپنی بیوی ہی کی عائد ہوتی ہے. شخص بہت بیمار ہو اور اس کے 3 بیٹے ہوں، جن میں سے 2 اس کے پاس اور 1 باہر رہتا ہو، بیوی بھی زندہ ہو، تو کیا وہ بیٹا جو باہر رہتا ہے اس کے لیے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ کیا وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یا ساتھ لے جا کر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے؟ اگر وہ نہ گیا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ یہ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماں باپ اگر ضرورت مند ہیں تو بہرحال پھر ماں باپ کو آپ تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اصل چیز یہ کیا وہ ضرورت مند ہے، یعنی کوئی اور بچہ ہے اس کے پاس رہ سکتے ہیں، انہوں نے آپ کو خوش دلی سے اجازت دی، آپ آئے ہیں، یا یہ کہ ان کے لیے آپ کوئی بہت اچھا بندوبست کر سکتے ہیں، آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ ان کو ساتھ لے آئیں. والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ ایک بڑا ظلم ہے، یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے بہت باوقار اچھا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ وہ اگر بیمار ہوں، انہیں کوئی تکلیف ہو، ان کی کوئی ضرورت ہو تو اس میں وہ بے یار و مددگار ہو کر نہ رہ جائے. یہ ذمہ داری آپ پر ہے، اس سے زائد اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، محبت اور شفقت کے ساتھ آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کا خیال رکھیں، اور ان کے لیے اگر ان کے بڑھاپے کے ایام ہیں تو جو بہتر سے بہتر بندوبست آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں اپنے پاس رکھ لوں گا، اور آپ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ضروریات پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اخراجات کا بوجھ اس پر نہیں ڈالتے. ایسی بہت سی ایڈجسٹمنٹ اچھے لوگ اپنے خاندان میں کر لیتے ہیں. اور اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی ان کا سنبھالنے والا نہیں ہے تو پھر بہرحال کوشش کریں کہ ان کو اپنے ساتھ لائیں. کیا آپ اپنے بچوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑنا پسند کریں گے؟ ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں اور جن کے ماں باپ ابھی پاکستان میں رہتے ہیں، اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں اور بچوں کے لیے ہم یہاں پہ رہتے ہیں. تو اس سچویشن میں اللہ کی نظر میں کس کی رائٹ زیادہ
इम्पोर्टेंट है, बुजुर्ग माँ बाप की या बच्चों के लिए दे रहे हैं? माँ बाप का हक़ तो किसी हाल में भी ख़त्म नहीं होता। आप अगर यहाँ आ गए हैं और वालिदैन को आपकी ज़रूरत है तो आप उनको यहाँ लाइए, उनकी खिदमत में अदब के साथ अर्ज़ कीजिए कि वो आपके पास आकर रहें। लेकिन अगर कोई दूसरा संभालने वाला है तो ज़ाहिर है कि ये एक ख़ानदान की एडजस्टमेंट है जिसमें आप ये कर लेते हैं। वालिदैन का हक़ कभी ख़त्म नहीं होता और वालिदैन का हक़ बिल्कुल बराबर की सतह पर है। यानी जैसे आपको पीछे वालिदैन का हक़ अदा करना है, ऐसे बच्चों का हक़ अदा करना। इंसान की बदकिस्मती है कि वो पीछे नहीं देखता कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए क्या किया है। तो कोशिश करें कि दोनों हुकूक को अदा करें, और वालिदैन को अपने पास अगर रखने की सादत मिले तो बहुत अच्छी बात है, वरना उनके लिए बहुत इज़्ज़त का, बहुत वक़ार का बंदोबस्त करें मुल्क में। अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करें। ऐसे अच्छे इदारे बनाने चाहिए जहाँ बुज़ुर्ग कुछ वक्त गुजार सकें। तो ये सारे तरीके आप इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल है जी कि बरतानिया की वेलफेयर स्टेट में फोस्टर पेरेंटिंग का रिवाज है, यानी बच्चों को उनके वालिदैन से जुदा कर दिया जाता है। वालिदैन अगर अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, मसलन ज़हनी अमराज और घरेलू नाकचाकी या नशे की वजह से, इन फोस्टर वालिदैन को हुकूमत पैसे देती है और तरबियत भी। बच्चे पैदाइश पर भी उनके पास जाते हैं और कभी कभी टीन एजेस में भी। उस सूरत में फोस्टर वालिदैन के हुकूक क्या होंगे? अगर अंग्रेज़ फोस्टर वालिदैन हो मुसलमान बच्चों के लिए, और बर्थ पेरेंट्स के क्या हुकूक होंगे, खुसूसन अगर बच्चे पैदाइश पर ही जुदा कर दिए जाएं? और क्या शरअन फोस्टर वालिदैन हुकूमत से बच्चे की परवरिश के पैसे ले सकते हैं? ये जब बच्चा पैदा होता है तो एक मरहला वो है कि जिसमें एक माँ उसका हमल उठाती है, बहुत से मराहिल से गुज़रती है, उसको पैदा करती है। ये पैदा करने का अमल उसका हक़ कायम कर देता है, और ज़ाहिर है कि बाप का भी कर देता है। एक हक़ ये है। अब मिसाल के तौर पर ही देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अशराफिया की औरतों में बच्चे को दूध पिलाने का रिवाज नहीं था। तो दूध पिलाने के लिए देहाती औरतों को बुलाया जाता था। उस माशरे का रिवाज यही था। ख़वातीन दूध नहीं पिलाती थी, अशराफिया की ख़वातीन दूध नहीं पिलाती थी। तो आप जानते हैं कि बनु साद के कबीले की एक खातून ने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात की है, यानी आपकी रज़ाई माँ है। तो एक दूसरा अमल शुरू हुआ और उसके नतीजे में एक और माँ, एक और ख़ानदान वो आपका हिस्सा बन गया। इससे कुरान मजीद ने हमको ये तालीम दी कि जैसे जैसे परवरिश का, पर्दाख्त का, दूध पीने का कोई और ताल्लुक़ पैदा होता चला जाता है, हुकूक कायम होते चले जाते हैं। तो अब असल में आपके वालिदैन की जो सूरत बयान की गई, ज़ाहिर है हुकूमत ऐसे ही तो इक़दाम नहीं करती। तो उसमें एक फ़र्ज़ वो अदा कर चुके हैं, लिहाजा उनका हक़ अदा करें। एक फ़र्ज़ बाद वालों ने पूरा किया है, उनका हक़ अदा करें। ये दुनिया असल में है ही हुकूक अदा करने की जगह। बदकिस्मती से हमने इसको हुकूक हासिल करने की जगह बना लिया। तो हुकूक अदा करते जाइए। हुकूक अदा करके ही आप जब खुदा के दरवाज़े पर पहुँचेंगे तो आप वो पाकीज़गी हासिल कर चुके होंगे जो जन्नत के दरवाज़े पर लिखी हुई। In our society, it is said that parents have upper hand, but what does Islam say? Sometimes we can hurt our partner's feelings. What are your thoughts on this matter? देखिए, बात ये है कि किसी के भी जज्बात को मजबूर नहीं करना चाहिए। हर एक के जज्बात का ख्याल रखना, उसकी नफ्सियात का ख्याल रखना। इसी तरीके से अगर आपके वालिदैन हैं तो उनकी इज़्ज़त करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे उसमें सलूक करना, ये एक अच्छे इंसान के ख़साइस में से है। इसकी कोशिश करनी चाहिए। कोई कोताही हो जाए, हो जाती है बार, इसलिए कि वालिदैन भी बुढ़ापे में बच्चे ही हो चुके होते हैं, तो बाद मौक़ों पर हो जाती है कोताही। ऐसी कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह से भी इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और अपने रवैये की इस्लाह कर लेनी चाहिए। यही दुनिया की आज़माइश है कि हम दूसरे इंसानों के साथ क्या सलूक करते हैं, उनके हुकूक कैसे अदा करते हैं, बड़े और छोटे के दरमियान खुदा ने जो फ़र्क़ मरातब रखा है उसका कितना लिहाज रखा है। वालिदैन साहब के परदेस में रहने वालों को अक्सर इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। वालिदैन पाकिस्तान में अकेले रह जाते हैं। यहाँ बच्चों के मुस्तक़बिल और माशी ज़रूरतों की वजह से वापस जाना मुश्किल हो जाता है। इन हालात में वालिदैन के हुकूक की अदायगी मुश्किल हो जाती है। किस चीज़ को तरजीह दी जाए? इसका इन्हिसार लोगों के हालात पर है। आपके वालिदैन वहाँ मौजूद हैं, कोई दूसरा बेटा भी है, बेटी भी है, या कोई बंदोबस्त आप उनके लिए कर सकते हैं। कुछ कमा रहे हैं तो उनकी खिदमत करके उनके लिए असबाब पैदा कर सकते हैं, ठीक है।
لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو گئی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا سنبھالنے والا نہیں ہے، تو پھر کوئی چیز بھی ترجیح نہیں رکھتی. پہلی ترجیح یہی ہے کہ آپ اہتمام کیجئے یا واپس جائیے ان کے پاس یا ان کو لے کے آئیے. یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتے آپ. خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدینی کا. والدین کا حق بیٹے پر ہے یا بیٹی پر؟ والدین کا حق تمام اولاد پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کیا. بیٹیاں چونکہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت سے فرائض کو انجام دینا ممکن نہیں رہتا. بیٹے چونکہ اس صورتحال سے دوچار نہیں ہوتے تو ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے. فرض دونوں ہی کا.